السلام علیکم سامعین، اس کے بعد کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نیو کنزرویٹیوز اور مسلم مجاہدین میں چند چیزیں مشترک ہیں۔ مثلاً دونوں شدت پسند ہیں، دونوں ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں اور دونوں دنیا کو مذہب میں تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن اس اشتراک فکر کے باوجود دونوں کے طرز عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم اگر دونوں گروہوں کی 55 سالہ جدوجہد کا نفسیاتی تجزیہ کریں تو محسوس ہوتا ہے نیو کنزرویٹیوز انتہائی چالاک، مکار اور منظم لوگ ہیں، جبکہ مسلم مجاہدین انتہائی جذباتی، جلد باز اور غیر منظم ہیں۔ نیو کنزرویٹیوز ایک ٹیم کی طرح مل کر کام کرتے ہیں، جبکہ مسلم مجاہدین کی ساری کوششیں انفرادی ہوتی ہے۔ یہ ایک واضح اور قابل توجہ فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ سے ہمارے مجاہدین وہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جو پچھلے 55 برسوں میں نیو کنزرویٹیوز نے حاصل کیے۔ نیو کنزرویٹیوز نے 1952 میں محسوس کر لیا تھا انہیں کامیابی کے لیے بڑی فوج، بڑے پیمانے پر گولہ بارود اور اربوں خربوں ڈالر چاہیے، اور وہ خواہ صدیوں تک کوشش کر لے وہ چھوٹے سے چھوٹے اسلامی ملک کے برابر فوج جمع نہیں کر سکیں گے۔ وہ کسی ملک کے بجٹ کے برابر پیسہ اور کسی ٹرینڈ فوج کے علاوہ برابر گولہ بارود جمع نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے دنیا کی سب سے بڑی فوج، سب سے جدید اسلحہ اور دنیا کا سب سے بڑا بجٹ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 1952 میں فیصلہ کیا وہ کبھی نہ کبھی وائٹ ہاؤس پہنچیں گے، وہ امریکہ کا سارا اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے، اور اس کے بعد امریکہ کی ساری طاقت اپنے دشمن کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ لوگ اس فیصلے کے بعد 1952 میں امریکہ کے جمہوری نظام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی میں اپنی جگہ بنائی اور 55 برس بعد اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے وہ پوری دنیا کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے 55 برسوں میں اپنی نفرت کو ادارے کی شکل دے دی، جب اس کے مقابلے میں مسلم مجاہدین نے غیر جمہوری، غیر سیاسی اور غیر منظم راستے منتخب کیے۔ یہ لوگ اپنی اپنی حکومتوں سے ٹکراتے رہے، قید ہوتے رہے، جلاوطن ہوتے رہے، اور اس کے بعد پوری دنیا میں تنہا اور بے گھر ہو کر رہ گئے۔ آج یہ لوگ اسلامی دنیا کے ہیرو ہیں، لیکن اس کے باوجود بے گھر اور بے یار و مددگار ہیں، اور آج دنیا میں کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں جو انہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہو۔ لہٰذا یہ لوگ جنگلوں، غاروں اور صحراؤں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی نیو کنزرویٹیوز کی طرح جمہوری راستہ اختیار کرتے، اگر یہ لوگ بھی مختلف اسلامی ملک میں ہم خیال سیاستدانوں، دانشوروں اور بیوروکریٹس کی کھیپ تیار کرتے، اور اگر یہ بھی خاموش انقلاب کے راستے کا انتخاب کرتے، تو آج یہ لوگ نہ صرف 8 بڑے اسلامی ممالک میں برسر اقتدار ہوتے، بلکہ ان ملکوں کی فوجیں، اسلحہ، بجٹ اور تیل بھی ان کے قبضے میں ہوتا، اور یہ لوگ نیو کنزرویٹیوز کو بڑے پیمانے پر ٹف ٹائم دینے کے قابل ہوتے۔ لیکن افسوس، مسلم مجاہدین میں سے ہر شخص نے انفرادی طور پر جہاد کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ خود بھی تنہا ہو گیا، اور اس نے عالم اسلام کو بھی ایک ایسی بند گلی میں دھکیل دیا جس کا ایک سرا بند ہے اور دوسرے سرے پر نیو کنزرویٹیوز ایٹم بم لے کر بیٹھے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، شہادت ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، لیکن دشمن کی شکست دے کر مرنے والے شہید اور دشمن سے شکست کھا کر جاباک ہونے والے شہید کے درجے میں بڑا فرق ہے۔ میں اگر صرف اپنی شہادت پر توجہ دوں، میں اگر اکیلا دشمن کے پورے بریگیڈ سے ٹکرا جاؤں، میں اگر خود شہید ہو جاؤں، میں اگر خود جنت میں بھی چلا جاؤں اور اپنی پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو فراموش کر دوں، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ بدقسمتی سے ہمارے مجاہدین نے صرف اپنی جنت اور اپنی شہادت پر توجہ دی، اور وہ افغانستان، عراق، لبنان، کشمیر اور فلسطین کے ان مسلمانوں کو بھول گئے جو ان کی شہادت کا تاوان ادا کر رہے ہیں، جن پر اسرائیل اور امریکہ نے عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، سید قطب سے 3 لوگوں نے اثر لیا تھا، امام خمینی، مولانا مودودی اور ایمن الظاہری۔ ایمن الظاہری کی ابتدائی زندگی سید قطب کے ساتھ گزری تھی، اور انہوں نے سید قطب پر ہونے والے ظلم
اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ شاید یہ ان مظالم کا نتیجہ تھا۔ ایمن الظاہری نے آنے والی زندگی میں مشکل راستے کا انتخاب کیا اور انہوں نے چھاپہ مار جہاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جبکہ ان کے مقابلے میں امام خمینی اور مولانا مودودی کا طرز عمل بالکل مختلف تھا۔ امام خمینی نے جہادی گروپ بنانے کے بجائے خاموش اور فکری انقلاب کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایران کی عوام کو امریکہ پرست شاہ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ ایران میں انقلاب آیا اور امام خمینی اقتدار تک پہنچ گئے۔ امام خمینی کا انقلاب آج تک قائم ہے۔ چنانچہ آپ ایران کے بارے میں امریکہ کی پالیسی دیکھ لیجئے۔ امریکہ پچھلے 27 برس سے ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے، لیکن اس نے آج تک اس سے براہ راست ٹکر لینے کی جرت نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے ایران کے انقلابیوں کے پاس فوج بھی ہے، تیل بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لوگ بھی، اور کسی حد تک ایٹم بم بھی۔ دوسری شخصیت جو سید قطب کے افکار سے متاثر ہوئی وہ مولانا مودودی تھے۔ مولانا نے اس جماعت اسلامی کی شکل میں ایک نیم سیاسی اور نیم مذہبی جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس جماعت نے نیو کنزرویٹیوز کی طرح دانشمندانہ راستہ اختیار کیا۔ گو جماعت اسلامی نے پاکستان میں بے شمار دانشور، ادیب، پروفیسر، بیوروکریٹس اور بزنس مین پیدا کیے، لیکن اس کے باوجود یہ جماعت ملک میں کوئی بڑی سیاسی جماعت نہ بن سکی۔ گزشتہ 58 برسوں میں جماعت کے بے شمار کارکنوں کو ایوان اقتدار تک پہنچنے کا موقع ملا، لیکن کسی جینیاتی خرابی کے باعث اس کے کارکنوں نے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ کر پارٹی بدل لی۔ آپ جاوید ہاشمی سے لے کر محمد علی دورانی تک ان تمام سیاستدانوں کا ماضی دیکھ لیجئے، جنہوں نے جماعت اسلامی کی کھوک سے جنم لیا، لیکن جب یہ لوگ اقتدار تک پہنچے تو یہ میاں نواز شریف کی پارٹی میں شامل ہو گئے یا پھر مشرف بمشرف ہو گئے۔ شاید یہی وہ خامی ہے جس کی وجہ سے جماعت اسلامی نیو کنزرویٹیوز جتنی طاقت حاصل نہ کر سکی۔ لہٰذا ہم اگر سید قطب کی ان تینوں شاگردوں کی کامیابیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں امام خمینی قدر بہتر پوزیشن میں نظر آتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر یہ لوگ 1950 میں اسلامی دنیا کے 8 ملکوں کو فوکس کر لیتے اور مہاتیر محمد سے لے کر شیخ محمد بن راشد المختوم تک مسلمانوں کے تمام معتدل حکمرانوں پر کام کرتے، اگر یہ لوگ نیو کنزرویٹیوز کی طرح غیر محسوس طریقے سے ان تمام لوگوں کو اقتدار میں لے آتے جو ان کی فکر سے متاثر ہیں اور جو امت کے اتحاد اور غلبے پر یقین رکھتے ہیں، تو آج صورتحال بالکل مختلف ہوتی۔ میرا خیال ہے اگر یہ لوگ دوسرا راستہ اختیار کرتے تو آج عالم اسلام کی یہ پوزیشن نہ ہوتی اور ہم آج دنیا میں یوں مار نہ کھا رہے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا۔ لہٰذا آج عالم اسلام نیو کنزرویٹیوز اور مسلم مجاہدین کے ہاتھوں نقصان اٹھا رہے ہیں، اور آج پوری دنیا شدید خطرات میں گھر کر چکی ہے۔ لیکن دوستو، اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کے حل کی طرف۔ اس مسئلے کے صرف 2 ہی حل ہیں، لیکن وہ صرف ہم آپ کو اس سیریز کی آخری ویڈیو میں دکھائیں گے۔